صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آتش دوزخ سے نجات ہے۔ یہ بابرکت اور باسعادت مہینہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امت مسلمہ کے لیے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر لوگوں کو رمضان المبارک کے رحمتوں اور برکتوں کا علم ہو جائے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ معروف فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تنبیہ غافلین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جنت کو شروع سال سے آخر سال تک رمضان المبارک کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے اور خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ پس جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایک دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہ سنی ہوگی۔ ایسے میں خوش نما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے داروغے سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ حوریں یہ منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں ان روزے داروں سے جوڑ دیجیے۔ بس جو بندہ بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے اسے خوش نما آنکھوں والی دو حوروں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں رمضان المبارک میں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ فرشتے ان روزے داروں کے لیے افطار کے وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ تیسری یہ کہ رمضان میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ جنت ہر روز ان روزے داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ اور پانچویں یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ روزہ فرض عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزے کا اصل مقصد متقی اور پرہیزگار بننا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ کبھی کانٹوں بھرے راستے پر چلے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں جواب دیا۔ تو حضرت کعب نے پوچھا کہ آپ نے اس راستے کو کیسے طے فرمایا؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ خود کو کانٹوں سے بچا کر سمٹا کر۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہی تقوی ہے۔ دنیا کانٹوں بھرے راستے کی مانند ہے اور اس سے بچ کر نکل جانا تقوی ہے۔ تقوی انسانی قلب و روح میں اس مثبت تبدیلی کا نام ہے جس کے بل پر ہم اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور تقوی کے حصول کا سب سے مؤثر ذریعہ ماہ رمضان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کی آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، مجھ سے کوئی دعا مانگنے والا ہے تاکہ میں اس کی دعا پوری کروں، مجھے کون بلاتا ہے کہ میں اس کو جواب دوں، مجھ سے کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں، مجھ سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد اس ماہ مبارک کے حوالے سے ادا کیا جانے والا سب سے پہلا عمل تراویح کی نماز ہے۔
جس کے لیے اہل ایمان ذوق و شوق سے مساجد کا رخ کرتے ہیں، جہاں بعد نماز عشاء عشق و محبت کی خوشبودار فضاؤں سے سرشار تراویح کے ایمان افروز روحانی اجتماعات میں کیف و سرور کی لذتوں سے بھرپور حفاظ کرام کی دل افروز تلاوت کلام پاک روح پرور سما باندھ دیتی ہے، اور سامعین حب الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر ان پاکیزہ ساعتوں میں محو ہو جاتے ہیں۔ قیام لیل میں تراویح کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ نماز تراویح باقاعدہ جماعت سے پڑھنے کا نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوا۔ تراویح کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزانہ تراویح باجماعت پڑھنے کے ثواب کے علاوہ مہینے میں کم از کم ایک بار پورا قرآن سننے کا شرف و ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ تراویح کی نماز رمضان کے پورے مہینے پڑھنی چاہیے، اگرچہ قرآن شریف پہلے ہی ختم ہو چکا ہو۔ عموماً لوگ ختم قرآن کے بعد تراویح کی نماز ترک کر دیتے ہیں، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں تہجد کا اہتمام بھی بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سحری سے 20 منٹ قبل اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جو قرب الہی اور قبولیت دعا کا بہترین وقت بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ سحری کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے، کچھ نہ ہو تو چند گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ تر لوگ باجماعت نماز کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ باجماعت نماز کی ادائیگی مومن کی پہچان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنے والے کو دوزخ اور نفاق دونوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو باجماعت نماز کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو وہ ہزاروں مجبوریوں کے باوجود جماعت میں دوڑ آئیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اشراق کی نماز کی ادائیگی کا اجر و ثواب ایک عمرے کی ادائیگی کے برابر ہے۔ طلوع آفتاب کے کم از کم 12 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ چاشت کی نماز مستحب ہے۔ چاشت کی نماز زوال کے وقت سے پہلے تک ادا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام چاشت کی 4 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے چاشت کی نماز کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ کثرت میں سمندر کی جھاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان المبارک میں نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز کو بھی اپنا معمول بنا لیں۔ یہ نماز اوابین کہلاتی ہے۔ دوپہر کے آرام کو قیلولہ کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تہجد اور سحری میں جلدی اٹھنے کے لیے دن میں قیلولہ سے مدد لیا کرو۔ آپ علیہ السلام خود بھی آرام فرمایا کرتے تھے۔ رمضان میں خاص طور پر دفاتر اور فیکٹریوں کے اوقات کم ہو جاتے ہیں، لہٰذا ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے سے رات کو جاگنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطاری جلد کرنا سنت موقدہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا عمر بھر یہ معمول رہا ہے کہ آپ علیہ السلام سحری میں تاخیر اور افطار جلدی فرماتے۔ آپ علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ ہیں جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ حضرت سلمان بن عامر روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاک ہے۔ روزے داروں کو افطار کروانے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے گا اسے روزے دار کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر صاحب حیثیت پر فرض ہے، اور اس کی ادائیگی کا بہترین اور افضل وقت ماہ رمضان ہے، جہاں ہر فرض عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو خود اس کا یہ مال قیامت کے دن زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا،
اور اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ پھر اس کے جبڑوں کو یہ سانپ پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یاد رہے، زکوٰۃ کے پہلے حقدار غریب رشتہ دار ہیں، پھر پڑوسی، دوست احباب اور جان پہچان کے وہ لوگ جو شرم کے باعث دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے لوگوں کی عزت نفس کو تکلیف دیے بغیر ان کی مدد کرنا بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے۔ زکوٰۃ دراصل مال کا میل کچیل ہے، اور اپنے مال کو پاک صاف کرنا ہر صاحب حیثیت پہ فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں فیاضی سے خرچ کرنا نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک میں دل کھول کر ضرورت مندوں کی مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ ایسے سخی لوگوں کو اللہ بے حساب دیتا ہے۔ غرض یہ کہ اس ماہ مبارک میں جس قدر نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ حقوق العباد پر خصوصی توجہ دیں۔ ماہ رمضان میں اپنے ماتحت ملازمین اور گھریلو نوکروں چاکروں کے اوقات کار میں کمی کر دیں اور ان کے ساتھ خصوصی طور پر نرم رویہ رکھیں۔ شفقت، برداشت، درگزر اور فیاضی کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ رمضان المبارک میں قرآن فہمی کی عادت ڈال کر اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ہیں جنہیں بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں جنہیں اپنی نمازوں سے رت جگے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک بار پھر اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ ان قیمتی ساعتوں کو غنیمت جانیے۔ کون جانے اگلے سال یہ بے شمار فضیلت والے انمول دن نصیب بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ ان مقدس دنوں کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے سروں کو اللہ کے حضور جھکا دیجیے۔ شب کی تنہائیوں میں رب کے آگے آنسو بہائیے اور اس سے راضی کر لیجیے۔ رمضان کے ان بیش بہا دنوں میں اپنی زندگیوں کو بدل ڈالیے۔ اپنے اندر قوت ایمانی اور عشق محبوب سبحانی پیدا کیجیے۔ پھر دیکھیے کس طرح اللہ آپ پر مہربان ہوتا ہے۔ یقین جانیے، اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بس ذرا سی فکر، ذرا سی محنت، ذرا سی عاجزی اور ذرا سی جستجو درکار ہے، اور روزانہ شب کی تنہائیوں میں اس کے آگے آنسوؤں کے چند قطرے۔ پھر دیکھیے کس طرح دنیا کی کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گی، اور آخرت میں تو اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کر ہی رکھا ہے۔ پہلے عشرے کی اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔